السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، وہ لوگ کہ جنہیں لوگوں نے کہا یقیناً لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس چیز نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا ہے وکالت کرنے والا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت لے کر لوٹے۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، انہیں کسی قسم کی بری چیز نے نہ چھوا اور وہ اللہ کی رضامندی کی انہوں نے پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابو سفیان نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو معبد الخزاعی اس کو آپ نے بھیجا، اور ابو سفیان کو نہیں پتہ تھا یہ مسلمان ہو چکا ہوا ہے۔ معبد الخزاعی گیا، ابو سفیان اس سے ملا، اس کے مطابق وہ ایک سرکردہ آدمی تھا اور اس کی نظر میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو کہا کہ سناؤ معبد، کیا حال ہے پیچھے محمد کے لشکر کا؟ کہا کہ یار محمد کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تو میں جو چیز دیکھ کر آیا ہوں میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو تیرے اوپر بڑے غصے میں ہیں، اور ان کے ساتھ اب وہ بھی مل گئے ہیں جو پہلے شریک نہیں ہوئے تھے اور واپس چلے گئے تھے، اور ان کے تو گھوڑ سواروں کے لشکر، اور میرا نہیں خیال کہ تو یہاں سے واپس پلٹے گا، ابھی تو یہیں پر ہوگا، تجھے ان کے گھوڑ سواروں کے دور سے دھول نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ وہ اتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تو بچ کے جائے گا۔ اس کے دل پہ سخت خوف طاری ہو گیا۔ اس وقت وہ واپس پلٹا، لیکن اس نے نا جاتے ہوئے جنگی چال اس نے بھی چلی۔ آخر دانا آدمی تھا، چال اس نے بھی چلی۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے، اس نے پوچھا یار تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ خوراک کا سامان لینے کے لیے۔ کہا تم میرا ایک کام کرو، میں تمہیں یہ جب موسم آئے گا تو اس میں تمہیں جو ہے وہ کشمش دوں گا، یعنی خشک میوہ، یہ میں تمہیں دوں گا، تم میرا ایک کام کرو۔ کہا کیا کام ہے تمہارا؟ کہنے لگا کہ یار تم نہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہو کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، ان کو ڈرا دو بس ایک دفعہ میرے سے۔ یہ جنگی چال ہوتی ہے۔ خود وہ ڈر گیا تھا، حقیقت کے اندر معبد الخزاعی نے اس کے پاؤں سے زمین نکال دی تھی۔ اب اس نے وہی چال مسلمانوں کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں پر گیدڑ بھبکیاں کام نہیں دیتی۔ اس نے ان کو کہہ تو بھیجا، یہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ ابو سفیان پوری قوم لے کر آ رہا ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے اور مدینے کو ختم کر دے۔ مسلمانوں نے جیسے یہ کلمہ سنا تو مسلمانوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گئے، جوش آ گیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت کبھی آپ نے محسوس کی ہوگی جب کبھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوں اور آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوں، اور آپ کے دل میں ہو اللہ میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ ہوں، اس وقت اچانک ایک ایسی کیفیت بنتی ہے کہ اللہ اچانک غیبی قوتیں دیتا ہے کہ انسان کا ایسے حوصلہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نہ کرے کہ جب دشمن کی طاقت کی خبریں بندہ سنتا ہے تو پسپا ہو جاتا ہے، لیکن ادھر معاملہ الٹ ہوا
کیونکہ ایمان تھا۔ ادھر ابو سفیان نے سنا، حوصلہ پست ہو گیا، ادھر ایمان والوں نے سنا، حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن، ہم جب سے قرآن سے کٹے ہیں نا، ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ قرآن سے ہمارا رشتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی کسی کے سپر پاور ہونے سے مرعوب نہ ہوتے، کبھی ان کی غلامی نہ کرتے، کبھی ان کی چاکری نہ کرتے، اور کبھی ان کے جوتے سیدھے نہ کرتے، بلکہ ہم قوت پر رہتے۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے احد کے مقام سے واپس جاتے ہی اعلان کیا تھا، یہ بھی تاریخی روایت ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو آئندہ سال بدر میں پھر ملیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ مسلمان واپس آ گئے، مشرکین بھی چلے گئے۔ ابو سفیان نے یہ کیا کہ جا کر سال پورا تیاری میں تو لگا رہا، لیکن اسی دوران ان پر قحط آ گیا، مکے والوں پر شدید قسم کا قحط۔ اب ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ کی ہوئی زبان سے پیچھے نہ ہٹو، شرمندگی ہے۔ آج کے لوگوں کے لیے تو زبان سے مکرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس وقت کے کافر بھی زبان سے پھرنے میں آر محسوس کرتے تھے۔ کہا کہ یار زبان سے پیچھے ہٹے نا تو شرمندگی ہے۔ خیر تیار ہوا، لیکن دل نہ مانے۔ اس نے کہا یار یوں کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی چال چلتا ہوں تاکہ وہی پیچھے رہ جائیں اور کل کو مجھے کہنے کو موقع ملے میں تھوڑی پیچھے رہا ہوں، پیچھے تو یہ رہی ہے، جنگ کے لیے آئے نہیں۔ اس نے پیغام بھیجا، یہی چال اس نے چلی کہ اللہ کے نبی سے کہہ دو کہ ابو سفیان پوری قوم لے کر آ گیا، پورے کر و فر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا، آپ نے فرمایا اچھا چلو۔ آپ نے صحابہ سے کہا نکلو۔ بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ ذرا اس موقع پر بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ فوری مستعد نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہیں نکلتے تو میں اکیلا نکلوں گا۔ یہ بات سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا تھا، آپ کا 1500 جان نثار آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ تاریخی روایات ہیں۔ تو وہ نکلے آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر الصغریٰ اس کو کہا جاتا ہے، اس مقام پہ آئے۔ آپ تقریباً 8 دن ابو سفیان کا انتظار کرتے ہیں۔ 8 دن انتظار اس لیے کیا کہ مکے سے مدینے کا جو سفر ہے یہ تقریباً 7 دن کا، 7 سے 8 لگا لیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے ہمارے پہنچنے کے بعد بھی چلنا ہو تو وہ چل پڑے۔ 8 دن انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور اسی طرح پہلی دفعہ جب آپ گئے تو آپ حمراء الاسد تک گئے، یعنی کہ جب زخمی ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ صحابہ 70 کے قریب صحابہ کرام چلے، حمراء الاسد پہ گئے، وہاں پر بھی آپ 3 دن ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اللہ کی قسم آپ سے بہادر آدمی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ کے حوصلے بڑے بلند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے اندر گھبرائے کون؟ گھبراتا تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ ہمیں جب رب بھولتا تو ہم گھبراتے ہیں، واللہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ۔ گویا کہ ایمان والے کو جب لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں تو اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھے لوگوں سے ڈراتے ہو، اللہ کی قسم میں لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر مشکل گھڑی میں مومن کا یہ ہتھیار ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ کے انبیاء نے اور اللہ کے نیک بندوں نے مشکلات میں اس کو پڑھا، تو کیا ہم اگر مشکلات میں اس کو پڑھیں گے تو ہماری مشکل آسان نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلے کفار سے لڑنے کے لیے، اب اللہ نے ان پر 3 انعام کیے۔ نمبر 1، یہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے۔ اللہ کی نعمت اور فضل سے مراد مفسرین کے اس سلسلے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کا جانا اور آنا اجر و ثواب ہی اللہ کا فضل اور اس کی نعمت تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو جنگ تو نہ ہوئی، لیکن راستے میں آپ کو ایک قافلہ مل گیا، جو کیونکہ جنگ احد ہوئی تھی شوال کے اندر،
اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ قافلے پیدل چلتے تھے اور وہ شوال کے اندر چل پڑتے حج کے لیے۔ تو آپ جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت ذوالقعدہ تھا۔ ذوالقعدہ کے اندر قافلے آ رہے تھے، اپنے تجارتی قافلے مکے میں سامان کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، اور مشہور عرب کے بازار لگا کرتے تھے جو عالمی منڈی ہوتی تھی۔ اس میں ہر قبیلہ، ہر ملک سے آنے والا اپنی پروڈکٹ اور مصنوعات لے کر آتا اور وہ وہاں پر اس کو سیل کرتا۔ اور یہ ایک بڑے عکاظ اور اسی طرح مجنہ اور ذوالمجاز، یہ تین بڑے بڑے بازار تھے ان کے۔ تو قافلہ جا رہا تھا، آپ نے وہ قافلے سے سودا خریدا، اس سودے سے اللہ نے اتنا نفع دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے وہ سارا اللہ کے رستے میں مسلمانوں میں صدقہ کر دیا۔ تو ایک تو اشارہ اس کی طرف، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، یعنی واپسی پر تجارت ہو گئی جس سے اللہ نے بڑا نفع دیا مسلمانوں کو۔ چلو کفار سے مال غنیمت تو نہ ملا لیکن نفع مل گیا مال سے۔ دوسری بات، لم یمسسہم سوء، یہ اللہ کے لیے غیرت کر کے نکلے، انہیں کسی برائی نے چھوا ہی نہ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کے لیے غیرت کر کے نکلتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مصائب سے بچا لیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو اللہ اس کے لیے اس مصیبت کو رفعت درجات کا سبب بنا دیتا ہے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور تیسری بات، نکل کر انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر دی، یہ نکلے اللہ کی خوشنودیاں ان کو مل گئیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے یہ کافر بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑی قوت ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے وہ اینکر جو سارا دن ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جی فلانی ایٹمی طاقت ہے، فلانی سپر پاور ہے، ہم مقروض ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے یہ شیطان کے اعلیٰ کار ہے۔ اور اسی طرح وہ کالم نگار اور وہ تبصرے کرنے والے تجزیہ نگار جو مسلمان امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ تم کمزور ہو، تم ترقی یافتہ نہیں ہو، تم ان کے مقابلے نہیں کر سکتے، یہ سب شیطان کے لگے بوسچر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈر، فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو۔ اب مجھے بتائیے اللہ کی معنی کہ ان کی معنی؟ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان تقاضا کرتا ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ جب بندہ ایمان کا دعویٰ کر کے اللہ سے نہ ڈرے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جو ڈرنے کا دعویٰ کرے اور مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، یہ ڈرتا نہیں ہے۔ ایمان اور ڈر دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے میں ایمان ہے ڈر نہ ہو، اور ایک بندے میں ڈر اور ایمان نہ ہو، دونوں اکٹھے ہوں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے، ہوں گے تو دونوں ہوں گے۔ لیکن ڈر کس سے؟ ڈر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے۔ جو بندہ اللہ کا اتنا کا ڈر رکھے کہ اس ڈر کی وجہ سے حرام چیزوں سے بچ جائے، یہ مومن ہے۔ اسی لیے آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا و بین معاصیک، اے اللہ اپنی خشیت کا اتنا کہ حصہ ہمیں عطا کر دے کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ خافونی، مجھ سے ڈرو، ڈرنے کا تقاضا حرام کام چھوڑ دو، جن سے اللہ نے روکا ان سے رک جاؤ، یہ ڈرنا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں جی، ڈرتے ہیں جی اللہ سے، زبانی کلامی سارے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو نہ ڈرتا ہو؟ اصل تو زبانی دعووں کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کر یہ ثابت کریں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی اور ان آیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔